بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم کانا و اخواتها۔ آپ کو یاد ہوگا موضوع ہمارا مرفوعات چل رہے تھے۔ مرفوعات میں فاعل کی بحث ہوئی، اس کے بعد چند دن تک مبتدا اور خبر کی بحث ہوتی رہی۔ آج شروع فرما رہے ہیں مرفوعات میں کانا کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی مرفوعات میں آئے گا، پھر خبر کی بات منصوبات میں آئے گی۔ کانا یا اور افعال جو اس کے ہم معنی ہیں، جو اس جیسے ہیں، جو اس جیسا عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی بات ہوگی۔ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب۔ فرماتے ہیں اصل میں یہ ہے کانا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، لیکن جب یہ داخل ہو جاتا ہے پھر وہ مبتدا اس کا اسم کہلاتی ہے، اور وہ خبر مبتدا کی خبر نہیں بلکہ وہ بھی اس کی خبر کہلاتی ہے۔ زیدن قائمن، زیدن مبتدا، قائمن خبر، لیکن اسی پر جب کانا داخل ہو جائے گا اب یہ بن جائے گا کانا زیدن قائمن۔ اب یہاں زیدن مبتدا نہیں بلکہ یہ کانا کا اسم ہے، اور قائمن کانا کی خبر ہے، اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کا ذکر مرفوعات میں کیا، اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک بات تو ہو گئی یہ۔ اور افعال بھی ہیں جو کانا جیسا عمل کرتے ہوں، بئی معنی کہ وہ بھی اسی طرح مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہوں، اور پھر وہ مبتدا ان کا اسم اور خبر ان کی خبر کہلاتی ہو۔ استاد شرطونی نے فرمایا ہے کہ 12 اور افعال ہیں، 12 اور افعال ہیں کہ جو یہی کانا والا عمل کرتے ہیں، اور ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ فقط اسم کے ساتھ، فاعل کے ساتھ یہ مکمل نہیں ہوتے، خبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ مقابل میں آئے گا تامہ، وہ چاہے کانا ہو یا دیگر، یعنی یہی افعال ناقصہ کبھی تامہ بھی ہوتے ہیں۔ تامہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ان کے ساتھ فقط جب ان کا فاعل آ جائے بس مطلب تام ہو جاتا ہے، خبر کی کے محتاج نہیں رہتے، بس اسی سے ہی مطلب پورا ہو جاتا ہے، کلام تام ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی دقیق بحث اس میں نہیں ہے، فقط یہی موٹی موٹی چیزیں ہیں جو ذکر کرنے والی ہیں۔ مرفوعات میں 10ویں بحث اسم و کانا و اخواتها۔ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، و اخواتها، اور باقی جو کانا کی طرح عمل کرتے ہیں ان کا اسم۔ 2 سوال استاد شرطونی نے جو ذکر فرمائے ان کا جواب پڑھیں گے۔ پہلا، ما ہے یا کانا، یہ کانا کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، ایک۔ دوسرا، حل توجب افعال تعمل عمل کانا، کیا کوئی اور افعال بھی ہیں جو کانا جیسا عمل کرتے ہوں، کہ جیسا یہ کرتا ہے وہ بھی یہی کرتے ہوں؟ آج ان 2 سوالوں کے جواب پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال، ما ہے یا کانا، جواب، کانا فعل يدخل على المبتدأ والخبر۔ کانا افعال میں سے ایک فعل ہے جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے،
فَيَرْفَعُ الْمُبْتَدَا، مبتدا کو رفع دیتا ہے، وَيُسَمَّا اسْمَهُ، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم کانا، وَيَنْصِبُ الْخَبَرَ، خبر کو نصب دیتا ہے، وَيُسَمَّا خبر، اس کا نام رکھا جاتا ہے کانا کی خبر، کانا زیدن قائمن، کانا خالدن جالسن، کان البرد فارسن، برد سردی کو کہتے ہیں، فارس شدید سردی کو کہتے ہیں، یعنی کان البرد فارسا، کہ سردی بہت شدید تھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ لفظ استعمال ہوا ہے یسما، سما یسمی تسمیتن، یہ سما یسمی افعال متعدیہ میں سے ہے، اور یہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، یعنی اس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے سمیتوہا مریمہ، سمیتو فعل، انا فاعل، ہا مفعول اول، اور مریمہ وہ مفعول دوم۔ یہاں پر بھی ہے وَيُسَمَّا، چونکہ یہ مجہول ہے تو ظاہر اس کا نائب فاعل اس محذوف ہے ہوا، اور اسمہ یہ اس کا دوسرا مفعول ہے، اسی طرح ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح وَيُسَمَّا خبرہ پڑھیں گے۔ یہ ہو گیا ایک سوال کا جواب کہ کانا کیا ہے، ہو گیا۔ مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا ہے، وہ پھر اس کا اسم کہلاتی ہے، اور خبر کو بھی نصب دیتا ہے، جو پھر کانا کی خبر کہلاتی ہے۔ دوسرا، کوئی اور افعال بھی ہیں جو کانا جیسا عمل کرتے ہوں کہ وہ بھی اسی طرح مبتدا و خبر پہ داخل ہوں، اور جو مبتدا ہو وہ ان کا اسم کہلائے، جو خبر ہو وہ ان کی خبر کہلائے۔ فرماتے ہیں یوجد اثنا عشر فعلا، 12 افعال اور ہیں کہ تعمل عمل کانا، جو کانا والا عمل کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا ان کا اسم ہوتی ہے، ان کا پھر اسم مرفوع، خبر منصوب۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یہ ہیں اصبحا، اس نے صبح کی، اضحا یعنی اس نے ظہر کی، ظلا یعنی اس نے دن گزارا، باتا اس نے رات گزاری، امسا یہ بھی ستا ہے رات گزاری، ما زالا، ما بارہا، من فکا، ما فتا، ما داما، تقریباً سب کا ایک ہی معنی ہے ہمیشگی کا، اور ما داما باقیہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ سارا یعنی ہو گیا، تبدیل ہو گیا، منتقل ہو گیا، جو بھی ہے۔ لیسا یہ نفی کے لیے آتا ہے۔ خوب، اصبح، اضحا، ظلا، باتا، امسا، ما بارہا، من فکا، ما فاتحہ، ما داما، سارا، لیسا۔ وَيُقَالُ لَهَا الْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ، ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، بایمانہ کہ یہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں جب تک ان کے ساتھ ان کی خبر نائب کلام تام نہیں ہوتی، اور اگر یہ کبھی خبر کے محتاج نہ ہوں تو پھر یہ تامہ کہلاتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ تامہ بھی ہوتے ہیں۔ ختم۔ فوائد، اس سے افعال سے متعلق 3 فائدے فرماتے ہیں یلحق بہذہ الافعال کل فعل لا یستغنی عن الخبر۔ یہ تو ہو گئے جو ہم نے ذکر کر دیے کانا سے لے کر لیسا تک۔ فوائد میں پہلا فرماتے ہیں ہر وہ فعل جو بغیر خبر کے، جس سے کلام تام نہ ہو، بالفاظ دیگر ہر وہ فعل جو محتاج خبر ہو، وہ بھی انہی افعال ناقصہ کے حکم میں ہوگا، وہ بھی انہی کے ساتھ ملحق ہوگا کہ جو بغیر خبر کے کلام کو مکمل نہ کرے، یا جس سے کلام مکمل نہ ہوتی ہو۔ وہ کون سے ہیں؟ یہ بہت سارے لکھے ہیں۔ آزا، راجع، استحالا، عادا، حارا، ارتدا، تحولا، غدا، راحا، انقلبا، تبدلا۔
فرماتے ہیں کلھا بمعنی سارا، یہ سارے کے سارے سارا کے معنی میں ہوتے ہیں۔ سارا کا معنی ہوتا ہے تحولا، یعنی تبدیل ہونا، منتقل ہونا، ہو جانا۔ سارا الفقیرو غنیہ، فقیر غنی ہو گیا، یعنی کیا کہ اس کی فقر والی صفت غنا والی میں تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہو گیا تحول۔ خوب، ایک پہلا فائدہ یہ ہو گیا۔ دوسرا، مانا کانا اتصاف المخبر عنہ بالخبر فی الماضی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کانا یہ بتاتا ہے کہ میری یہ خبر میرے اس اسم کے لیے زمانہ ماضی میں تھی۔ کانا زید قائمن، یعنی زید قائم تھا، یعنی قیام والی صفت زید کے لیے زمانہ ماضی میں تھی، ٹھیک ہو گیا جی۔ کانا خالد جالسن، جلوس والی صفت خالد کے لیے زمانہ ماضی میں تھی۔ کانر کا معنی کیا ہے؟ اتصاف المخبر عن۔ مخبر عن کیا ہوتا ہے؟ وہی اس کا اسم جو مبتدا تھی اور اب اس کا اسم کہلاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ جو خبر ہے جو مخبر عن کے بارے میں دی جا رہی ہے یہ فی الماضی زمانہ ماضی میں تھی۔ خوب، ومانا اصبح و اضحا ظلا باتا امسا، ان کا معنی کیا ہے؟ اتصافہ بالخبر فی الصبح والضحی والنہار واللیل والمساء، یعنی یہ بتاتے ہیں کیا کہ یہ خبر اس مبتدا کے لیے، یعنی یہ خبر اس اسم کے لیے فلاں وقت میں تھی۔ اصبح بتاتا ہے کہ یہ خبر اس مخبر عن کے لیے صبح کے ٹائم میں تھی، ٹھیک ہے جی۔ اضحیٰ یعنی وقت ضحیٰ۔ اصبح زید نائمن، یعنی نوم والی صفات زید کے لیے صبح کے وقت میں تھی، یا اضحیٰ زید نائمن یعنی وہ دوپہر کے وقت اس کے لیے تھی۔ ظلا یعنی یہ اس نے دن گزارا گویا کہ سو کے، یہ ساری اس سے متعلق ہے، ٹھیک ہو گیا کہ یہ خبر اس اسم کے لیے، اس مخبر عن کے لیے صبح کے وقت تھی، یا ضحیٰ یعنی ظہر کے وقت، نہار پورا دن، لیل پوری رات، مساء شام کے وقت، ٹھیک ہو گیا۔ وَمَانَ لَيْسَا، لیسا کا معنی النفی یعنی نہیں ہے، کسی شے کی نفی۔ سارا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التحول والانتقال، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا۔ جیسے میں نے مثال دی، سارا الفقیر غنیہ، یا سارا فقیر غنیًا، یعنی فقیر کی حالت فقر سے غنا میں تبدیل ہو گئی۔ خوب، یہ معنی ہوتا ہے۔ ما لالا، ما بارہا، ما فتح، من فکا، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہے، پوری توجہ، ملازمت الخبر للمخبر عن، کہ یہ خبر اس مخبر عن کے، یہ خبر اس اسم کے، اس مبتدا کے ملازم ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ یہ اسم ہے یعنی مخبر عن ہے تو یہ خبر بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے بغیر نہیں۔ ملازمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خبر اور مخبر عن کے درمیان تلازم ہے کہ یہ مخبر عن ہے تو اس کے ساتھ یہ خبر بھی ہے۔ مادامہ کا مطلب کیا ہے؟ استمرار الخبر، وہ یہ بتاتا ہے مادامہ کہ یہ خبر اس مخبر عن کے لیے ہمیشہ ہے، استمرار، ختم نہ ہونے والی، ٹھیک۔ آگے فرماتے ہیں کانا اصبح امسا اضحا ظلا باتا
قد تستعمل ایضاً بمعنی سارا، کبھی کبھی یہ معنی سارا کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کبھی کبھی بمعنی سارا کے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس میں وہ جو پہلا معنی تھا اصل میں خانہ والا کہ خبر کے مخبران کے لیے زمانے ماضی نہ، بلکہ بمعنی سارا یعنی تحول اور انتقال کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اب یہاں پر کانا بمعنی سارا کے استعمال، کیا کہ وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، یہ نہیں کہ وہ پہلے سے تھا، ختم۔ تیسرا فائدہ جو اس سے مربوط ہے وہ یہ ہے، تَأْتِي الْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ تَامَّةً، افعال ناقصہ میں سے 3 کے علاوہ باقی تامہ بھی آتے ہیں، یعنی بسا اوقات یہ تامہ بھی ہوتے ہیں، جب تامہ ہوں گے یہ خبر کے محتاج نہیں ہوتے، بس وہی ان کے فاعل کے ساتھ معنی مکمل ہو جاتا ہے۔ افعال ناقصہ 3 کے علاوہ باقی تامہ بھی آتے ہیں، میں نے گزارش کی ہے کہ تامہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ پھر یہ خبر کے محتاج نہیں ہوتے، اس کے بغیر کلام مکمل ہو جاتی ہے۔ تأتی الافعال الناقصۃ تامۃ، یہ افعال ناقصہ تامہ بھی ہوتے ہیں، آتے ہیں، کب؟ سوائے 3 کے، کون سے؟ ما عدا لیسا، لیسا تامہ نہیں ہوتا، وما فتح یا ما فاتحہ یہ بھی تامہ نہیں ہوتا، اور دوسرا ما زالا، اگر زالا یزالو سے ہو تو پھر زالا تامہ نہیں ہوتا، لیکن اگر زالا یزولو یا زالا یزیلو ہو تو وہ تامہ آ سکتا ہے۔ جو زالا تامہ نہیں آ سکتا وہ ہوتا ہے جس کا مضارع یزالو ہوتا ہے، کیونکہ یہ زالا یزالو بھی استعمال ہوتا ہے تو اس وقت یہ افعال ناقصہ میں ہوگا، زالا یزولو بھی استعمال ہوتا ہے، زالا یزیلو بھی استعمال ہوتا ہے، جب اس کا مضارع یزولو یا یزیلو آئے گا تو اس وقت یہ تامہ استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، اب فرماتے ہیں لیسا، ما فتح اور ما زالا، یہ تو ہو گئے 3 کہ جو تامہ نہیں ہوتے، باقی تامہ ہوتے ہیں، آ سکتے ہیں، جب تامہ ہوں گے وہ خبر کے محتاج نہیں ہوتے۔ اب جب یہ تامہ ہوں گے ان کا معنی کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فَتَكُونُ تَامَّةً اِذَا جُعِلَتْ، فتکون کانا، کانا اس وقت تامہ ہوگا جب بمعنی حدثا یا حاصلہ کے ہوگا، حدثا یعنی وجود میں آیا، ٹھیک ہو جی، واقع ہوا، حاصلہ یعنی حاصل ہوا، جب بمعنی حدثا اور حاصلہ کے ہوگا یہ تامہ ہوگا۔ اسی طرح زلہ بمعنی استمرہ کے ہوگا، باتا بمعنی نازلا لیلن کہ وہ رات کو آیا، ٹھیک۔ امسا یعنی داخلہ فی المساء، اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ رات میں داخل ہوا۔ اصبح یعنی داخلہ فی الصباح، وہ صبح میں داخل ہوا۔ اضحیٰ یعنی داخلہ فی الضحیٰ، ظہر میں داخل ہوا۔ سارا جب تامہ ہوگا اس کا معنی ہوگا انتقلا، وہ منتقل ہوا۔ انفقا جب تامہ ہوگا بمعنی انفصلا۔ بارہا بمعنی ذہبا کے، اور داما بمعنی باقیہ کے، جب یہ تامہ ہوں گے تو پھر ان معانی میں استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جب ناقصہ تھے تو ہم نے پیچھے بتا دیا کہ اس وقت معنی کوئی
اور تھا۔ اس وقت یہ بتا رہے تھے کہ ان کی خبر مخبر کے لیے ملازم ہے یا استمرار ہے یا فلاں، لیکن یہاں پر پھر معنی تھوڑا تبدیل ہو جائے گا۔ اب جب افعال ناقصہ نہ ہوں بلکہ تامہ واقع ہوں گے، تاخذ فاعلا، بس ان کو فقط ایک فاعل چاہیے ہوگا، وتکتفی بہ، اور یہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، یعنی پھر یہ خبر کے مفعول کے محتاج، مفعول دن کو ہوتا نہیں، خبر کے محتاج نہیں رہتے۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اب یہاں پر کن بھی اور یکون بھی، یہاں پر کیا ہے، فقط فاعل کے ساتھ کلام تام ہوگی، خبر کی کوئی ضرورت نہیں، یکون ہوا۔ سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، سورہ مریم کی۔ اب تمسون میں اور تصبحون، اب یہ امسا میں سے ہے، وہ اصبح میں سے ہے کہ جب تم شام کرتے ہو یا صبح کرتے ہو، ٹھیک ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں یہاں پر تمسون میں فقط واو ہے، وہ جمع والی جو اس کی فاعل ہے، اور تصبحون میں فقط واو ہے جو ان کی ضمیر فاعل ہے، خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، دامت السماوات، داما بمعنی باقیہ کے ہے، اور السماوات فاعل ہے، اسی کے ساتھ کلام مکمل ہو گئی، مزید خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر باقی بات اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔